اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. جادو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے. جادو کی کئی اقسام ہیں. جدائی کے لیے جادو کیا جاتا ہے، میاں بیوی کے افتراق کے لیے جادو کیا جاتا ہے، بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے. اسی طرح جادو کی اقسام میں سے ایک قسم محبت کرنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے. جادو کی ایک قسم تنہائی کا جادو، اکیلے پن کا جادو، تنہا پسندی کا جادو. صاحب میں نے اب یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ اب میں نے چلا کرنا ہے. اور اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، الو کا ان کے مطابق یہ خون ہے. آپ اس وقت یہ مٹکا اندر سے دیکھ سکتے ہیں. جادو انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے، لیکن ہوتا کب ہے؟ کیا جادوگر میں خود طاقت ہے؟ کیا جادو میں خود اثر ہے؟ نہیں. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن سے. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اور یہ فرشتے کسی کو بھی نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن. یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جادو کی اقسام میں سے ایک قسم نظر بندی کا جادو ہے، اور اس جادو کی نشانیاں یہ ہیں کہ انسان کسی جامد اور ٹھہری ہوئی چیز کو حرکت کرتا ہوا دیکھتا ہے، اور اسی طرح حرکت کرتی ہوئی چلتی پھرتی ہوئی چیز وہ اس کو ٹھہری ہوئی ساکت حالت میں نظر آتی ہے. چھوٹا بڑا نظر آتا ہے اور بڑا چھوٹا نظر آنے لگتا ہے. چیزیں اپنے برعکس نظر آتی ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعونی جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی تھی، حقیقت میں وہ رسیاں تھی لیکن نظر سانپ بن کے آ رہی تھی. نظر بندی کا جادو ہوتا کیسے ہے؟ جادوگر کسی چیز کو منگواتا ہے، پھر اس پہ اپنے شرکیہ منتر اور وظائف پڑھتا ہے،
کفریہ کلمات پڑھ کے شیاطین سے، جنوں سے مدد طلب کرتا ہے، وہ چیزیں پھر ان کی شرارت کی بنا پہ اس کے برعکس نظر آتی ہیں، الٹ نظر آتی ہیں۔ کبھی جادوگر اس قسم کی جادو کی اس قسم کو دوسری اقسام سے بھی جوڑ دیتا ہے۔ مثلا جادو کے ذریعے خوبصورت بیوی بدصورت نظر آنے لگ جاتی ہے، اور محبت کے جادو سے بدصورت عورت خوبصورت نظر آنے لگ جاتی ہے۔ بیوی خوبصورت ہے لیکن جادو کے ذریعے، شیاطین کے ذریعے، جادوگر کے فساد کے ذریعے وہ دیکھنے والے کو خوبصورتی کی بجائے بدصورتی میں دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح بدصورت اسے اچھی اور بھلی نظر آنے لگتی ہے، جو اپنی حقیقت کے خلاف ہوتی ہے۔ نظر بندی کی جادو کا توڑ کیا ہے؟ اگر ایسا جادو ہو تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ اس جادو کو ہر اس نیک عمل سے توڑا جاتا ہے جس سے شیاطین کو بھگایا جا سکے۔ مثلا آذان دینا، آپ آذان دیتے ہو تو آذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ اسی طرح آدمی باوضو رہے، اگر آدمی باوضو رہتا ہے تب بھی اس کے اوپر شیطان کا غلبہ بہت کم ہوتا ہے۔ جتنے آپ پاک رہیں گے، باوضو رہیں گے، اسی طرح آپ شیاطین کے چنگل سے دور رہیں گے۔ اور اس کے عکس، جتنا آپ انسان ناپاک رہتا ہے، نجاستوں میں رہتا ہے، غلاظتوں میں رہتا ہے، اسی طرح شیطان کا غلبہ اس آدمی پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ قبروں پہ پڑے ہوئے یہ ملنگ، نہ انہیں نہانے کی تمیز، ان کا یہ نہیں کہ جی نہیں کرتا نہانا، وہ ان کی جادوگری کی تعلیمات میں، پیری فقیری کی تعلیمات میں شامل ہے کہ آپ نے گندا رہنا ہے، ناپاک رہنا ہے، جنبی رہنا ہے، بدبودار رہنا ہے، تاکہ اس کا جسم شیطانوں کا مسکن رہے اور شیطان اس کی باتوں کو سن کے، وہ جنات اس کے حکموں کو سن کے مانتے رہیں۔ اور اگر ان دونوں چیزوں سے بھی جادو نہ ٹوٹے، نظر بندی کا، تو پھر سمجھ لیجئے وہ جادو نہیں، شوبدہ بازی ہے، وہ ہاتھ کی صفائی ہے، وہ ڈرامے بازی ہے۔ جادو کی ایک قسم سحر جنون بھی ہے، پاگل پن کا جادو۔ خارجہ بن صلت اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ واپس جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پاگل آدمی بیڑیوں میں جکڑا ہوا، زنجیروں میں اس کو باندھ کے رکھا ہوا۔ اس کے لواحقین نے کہا کیا تم میں سے کوئی شخص جنون کے، اس پاگل پن کے جادو کا علاج کرنا جانتا ہے؟ تو انہوں نے اس پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس پہ پھونک مار دی، دم کر دیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ انہوں نے اس صحابی کو 2 بکریاں انعام کے طور پہ عنایت کی۔ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنا سارا واقعہ بیان فرمایا۔ اس طرح ایک شخص بیڑیوں میں جکڑا ہوا، میں نے اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس کے لواحقین نے انعام کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ مجھے 2 بکریاں دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تو نے فاتحہ کے بغیر بھی کچھ پڑھا تھا، کوئی اور چیز بھی پڑھی تھی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا جھاڑ پھونک کے بعد ہدیہ وصول کرنا، قبول کرنا جائز ہے۔ اس حدیث سے کئی مسائل سمجھ آئے۔ ایک تو پاگل پن کے جادو کا علاج حدیث سے مل گیا، سورۃ فاتحہ کے شفا ہونے کی دلیل حدیث سے مل گئی، اور اگر دم کرنے کے بعد کوئی شخص ہدیہ دیتا ہے، معاوضہ دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو اس کے قبول ہونے کی دلیل بھی ہمیں اس حدیث سے مل گئی۔ اور یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پوچھنا کیا تو نے فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھا، تو یہاں سے بھی دلیل ملی کہ دم کرتے ہوئے قرآن حکیم کی آیات پڑھنی چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی احادیث کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے دم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ غیر شرعی طریقے جن میں شرکیہ منتر ہو، غیر اللہ کی پکار ہو، غیر اللہ سے مانگنا ہو، یا تعویذ گنڈے ہو جس کے اندر یا علی یا حسن یا حسین یا جبرائیل یا میکائیل، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارا گیا ہو، کسی سے بھی مدد مانگی گئی ہو، ان کے ذریعے علاج کروانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے وہ صحابی سورۃ فاتحہ پڑھ کر 3 دن صبح شام اس پہ
دم کرتے رہے، اور جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوتے تو اس مریض کے اوپر پھونک مار دیتے، دم کر دیتے۔ اس جادو کی نشانی کیا ہے؟ حواس باختہ، پریشانی اور بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہونا، پاگل پن کا دورہ اس کے اوپر پڑا رہنا، بات چیت میں عدم توازن، آنکھوں کا بے رونق ہو جانا، آنکھوں کا پتھرا جانا، کسی بھی کام کو دل جمعی سے نہ کرنا، کسی ایک جگہ پہ چین سکون نہ پانا، اپنے وضع قطع کی طرف توجہ نہ دینا، مونچھوں کے بال بڑھ رہے ہیں تو بڑھ رہے ہیں، سر کے بال لمبے ہو رہے ہیں، جوئیں پڑ رہی ہیں، جو کچھ بھی ہے اسے اپنی فکر ہی نہ رہے، یہ بیچارہ مریض ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسے مریضوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی پہنچی سرکار آنے، یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ بیچارہ ہر طرف سے ننگا ہے، بدبو اس کے اندر سے، یہ کامل لوگ ہیں، یہ بڑی سرکار ہیں، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، بے وقوف آدمی، یہ تو بیچارہ مریض ہے، یہ بیمار ہے، یہ شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہیں۔ جس وقت اس کا شدید حملہ ہوتا ہے تو انسان اس سمجھ چل پڑتا ہے جس کو وہ جانتا بھی نہیں، اور کبھی کبھار ویران جگہوں پہ جا کے وہ ڈیرے لگا لیتا ہے۔ یہ پاگل پن کا جادو کیا کیسے جاتا ہے؟ جس پہ جادو کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس پہ ایک جن کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے۔ جادوگر کی ہدایت کے مطابق وہ جن اس مریض کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، اس پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے قوت حافظہ پر اور قوت تصرف پر دباؤ ڈالتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے، نتیجتاً وہ پاگل پن کی کیفیت میں، جنون کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ جادو کے علاج کے شروع میں جو ہم نے صورتیں بار آیات نمبر بتائے تھے، وہ تمام آیات پڑھ کے اس جادو کے مریض پر پھونک ماریے، پانی پہ دم کیجئے، وہ پانی اس کو پلائیے، اور یہ آیات مریض پر 3 بار یا اس سے زیادہ پڑھ کر پھونک مارے، اور انہی آیات کی ایک کیسٹ میں ریکارڈنگ کر کے وہ مریض کو دیں جو بارہا اس کو سنتا رہے۔ قرآن جتنا زیادہ پڑھا جائے گا، جتنا زیادہ سنا جائے گا، جتنا انسان پاکی صفائی طہارت کی طرف آئے گا، اللہ سے رجوع کرے گا، اللہ سے لو لگائے گا، اسی طرح شیطان کے اثر سے باہر نکلتا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ آیات سننے کے بعد یہ شخص بے ہوش ہو جائے اور اس کے اندر موجود ڈیوٹی ادا کرتا ہوا جن آپ سے کلام کرنا شروع کر دے، تو اس کو نصیحت کریں، اللہ سے ڈرائیں، اس آدمی کی جان چھوڑنے کی تلقین کریں، اور اگر وہ اس طرح نہیں ہوتا، وہ آپ سے کلام نہیں کرتا، یہ بے ہوش نہیں ہوتا، تو کم از کم 1 مہینے تک یا جب تک اس کا اثر مکمل طور پہ ٹوٹ نہ جائے، وہ آیات اس مریض پہ دم بھی کرتے رہے اور یہ اس کیسٹ کو سنتا بھی رہے۔ جادو کی ایک قسم تنہائی کا جادو، اکیلے پن کا جادو، تنہا پسندی کا جادو۔ ایسے مریض کو آپ دیکھیں گے وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے، تنہائی میں رہیں گے یا قبرستانوں میں رہیں گے یا اپنے گھر میں بھی ہوں گے تو کسی ایک کونے میں ملنا ملانا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، گیدرنگ میں آنا ان کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ مریض ہے، یہ قسم کا جادو ہے جو جنات اور شیاطین کی مدد سے جادوگر کسی پہ کرتا ہے۔ اس کی نشانی ہے تنہائی سے لگاؤ ہونا، مکمل طور پہ الگ تھلگ رہنا، مستقل خاموشی اختیار کر لینا۔ پیر چپ شاہ، پیر صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے، 90 دن تک کلام نہیں کرنا، وہ بیچارہ جادو کا مریض ہو چکا ہے، اس پہ شیطان اور جن حاوی ہو چکے ہیں۔ الگ تھلگ رہنا، خاموش رہنا، میل جول سے دور بھاگنا، نفرت کرنا، تنہائی کو پسند کرنا، دماغی الجھن میں مبتلا رہنا، مستقل سر میں درد رہنا، پراسرار طور پہ خاموشی اور سکون کو پسند کرنا۔ یہ تنہائی یا تنہا پسندی کا جادو کیا کیسے جاتا ہے؟ جس شخص پہ یہ جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، جادوگر اس کی طرف ایک جن کو روانہ کرتا ہے اور وہ اسے حکم دیتا ہے، تو وہ جن اس شخص کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس پہ قبضہ جما لیتا ہے۔ پھر اس کی قوتیں اس کے کنٹرول میں، جہاں تک اس کی شیطانیت زیادہ ہوتی ہے، جہاں تک اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، انسان اس کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے اور وہ اس کو تنہائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جن اپنی طاقت کے مطابق مطلوبہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جادو زدہ انسان پر جادو اتنا ہی اثر کرتا ہے جتنا وہ جن کے اندر طاقت ہوتی ہے یا جتنے اس کے اپنے ایمان کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ جتنا یہ اللہ کے دین سے دور رہے گا اتنا ہی جادو اثر کرے گا، اور جو جتنا قرآن و حدیث سے جڑا رہے گا، مساجد سے جڑا رہے گا، نمازوں سے جڑا رہے گا، صبح شام کے اذکار سے جڑا رہے گا، اتنا ہی وہ شیطانوں کے چنگل سے دور رہے گا۔ اس قسم کے جادو کا علاج
اس قسم کے مریض پر بھی انہی آیات کو پڑھ کے دم کیا جائے. اگر مریض بے ہوش ہو جائے اور جن کلام کرنے لگے تو اس کو اچھی باتوں کی تلقین کرے، ظلم سے روکنے کی دعوتیں، اس سے نکل جانے کی دعوتیں. اور اگر وہ بے ہوش نہیں ہوتا مریض اور جن کلام نہیں کرتا تو پھر یہ آیات اس کو کیسٹ پہ ریکارڈ کر کے دیں جس کو وہ سنتا رہے. سورۃ فاتحہ، سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ یاسین، سورۃ صافات، سورۃ دخان، ذاریات، سورۃ حشر، سورۃ المعارج، الغاشیہ، القارعہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ صورتیں اس کو ایک کیسٹ پہ ریکارڈ کر دیں. جو مریض مستقل ان صورتوں کو پڑھتا رہے، سنتا رہے اور اللہ کی توفیق سے جتنا وہ قرآن کے ساتھ محبت کرتا رہے گا اور اس کے ذریعے اپنا علاج کرتا رہے گا، اتنی جلدی ہی وہ جنات اور شیاطین کے اثر سے نکل جائے گا. یہ صورتوں کو صبح شام سنیں، رات کو سوتے ہوئے سنیں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنا قرآن کے ساتھ گزارے اور اللہ کی رحمت سے جلد ہی وہ ان شیطانی چنگلوں سے نکل کے رحمان کی عافیت کے اندر پناہ پائے گا. جادو کی ایک قسم نامعلوم قسم کی آوازیں سننا، گھروں کے اندر نامعلوم قسم کی آوازیں آنا. لگتا ہے جیسے کوئی پکار رہا ہے، آواز سنتا بھی ہے لیکن مڑ کے دیکھتا ہے تو کوئی نہیں ہے. وہ گھر کے اندر ہے، اچانک دروازہ کھلتا ہے، اچانک دروازہ بند ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، اچانک ٹونٹی کھل جاتی ہے. وہ جا کے باتھ روم میں دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں ہے، شاور کھل گیا، باتھ روم میں گیا، پانی تو گرا ہوا تھا لیکن کوئی نہیں تھا. آواز آتی ہے، کبھی وہ مانوس آوازیں، کبھی غیر مانوس. وہ مڑ کے دیکھتا ہے لیکن اسے پیچھے نظر کوئی نہیں آتا. اس جادو کی علامات کیا ہے؟ ڈراؤنے خوابوں کا آنا. انسان اپنے خواب میں دیکھتا ہے کوئی اسے پکار رہا ہے. انسان حالت بیداری میں بھی آوازیں سنتا ہے لیکن پکارنے والا دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا. دلوں کے اندر وسوسہ کا بڑھ جانا، بہت زیادہ وسوسے آنا، بار بار الٹے خیالات، غلط خیالات کا آنا، شیطانی خیالات کا آنا. انسان کا خواب میں ایسا دیکھنا، ایسا مریض اکثر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ سے نیچے گر گیا، بڑی گہری کھائی کے اندر اس نے چھلانگ مار دی اور وہ خواب میں گرتا جا رہا ہے اور گرتے گرتے اچانک ڈر کے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ تمام نشانیاں اس قسم کے جادو کی ہے. خواب میں یہ دیکھنا کہ خوفناک جانور اس کے پیچھے لگے ہوئے، کہیں اس کے پیچھے بھیڑیا لگا ہوا، شیر لگا ہوا، چیتا لگا ہوا، خوفناک جانور، درندے اس کے پیچھے لگے ہوئے جو اصل میں جن ہیں، شیاطین ہیں، جو شکلیں بدل کے اس کو ڈرا رہے ہیں. یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ جادوگر کسی جن کو یہ ذمہ داری سونپتا ہے کہ فلاں شخص کو نیند اور بیداری میں پریشان کرے. جن اس شخص کو کبھی تو خواب میں درندے کی شکل میں آ کر ڈراتا ہے، کبھی تو خواب کے اندر جانوروں کی شکل اختیار کر کے ڈراتا ہے، اور کبھی حالت بیداری میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں اس کو سناتا ہے. کبھی وہ آوازیں جانی پہچانی ہوتی ہیں اور کبھی وہ آوازیں انجان آواز ہوا کرتی ہے. اس جادو کے اثرات کبھی تو انسان کو جنون کی حد، پاگل پن کی حد تک پہنچا دیتے ہیں اور کبھی صرف وسوسے کی حد تک رہتے ہیں. جتنا انسان کا ایمان قوی ہوتا ہے اتنا ہی وہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، اور جو ایمان میں کمزوری آتی ہے اسی طرح انسان جنات کے چنگل میں پھنستا جاتا ہے. اس جادو کا علاج بھی وہی آیات جو ابتدا میں پڑھی گئیں، ان آیات کو پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلائیں، اس پہ دم کریں، مریض بے ہوش ہو جائے. جن ہم کلام ہو تو اس کے سامنے اللہ کا کلام رکھے، کسی پہ ظلم نہ کرنے کی وعید رکھے کہ ظلم انتہائی بڑی چیز ہے. جن نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، انسانوں نے بھی مر کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے. نصیحت کیجئے، اگر وہ نصیحت کو قبول کر لے اور مریض کے جسم کو چھوڑ دے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور اگر وہ بے ہوش نہیں ہوتا، جن ہم کلام نہیں ہوتا، پھر ایسے مریض کو حکم دے کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے. اور یہ بڑی عظیم نعمت ہے جس کو مل جائے. سونے سے پہلے وضو کر کے سونا اور وتر کی نماز سونے سے پہلے ادا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. جب انسان وضو کر کے اپنے بستر پہ آتا ہے، پاک صاف ہو کے، طاہر ہو کے بستر پہ آتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اتار دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سیکورٹی کا بڑا شدید انتظام ہوتا ہے.
اور جس کی جیب بھری بھی ہو، جس کو جان کے خطرے ہوں، وہ اپنے باڈی گارڈ گن مین رکھتا ہے. وہ فری میں آتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. اور بعض دفعہ گن مین کتی چوراں نال بھی رل جاندی ہے نا، گن مین ہی مل جاتے ہیں دشمنوں کے ساتھ اور بندے کا پھٹا اٹھا دیتے ہیں، باڈی گارڈ ہی مار دیتے ہیں. ان کا بھروسہ بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان پھر بھی اپنی حفاظت کے لیے گن مین رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں. وضو کرتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 گھنٹے، 2 منٹ، تھوڑا سا ٹائم، تھوڑی سی محنت. لیکن شیطان کبھی بھی یہ کام کرنے نہیں دیتا آسانی سے. کوئی گل نہیں، سویرے چل کل سے شروع کریں، کل سے، آج سو جا، آج سو جا، رہنے دے، کل سے کر لینا. وہ کل کو کل پہ ٹالتا رہتا ہے. کسی طرح آپ کو نیکی کے کام سے منع کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر یہ کام کر لیں تو اللہ کا فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے سرہانے پہ آ کر کھڑا ہو جاتا. وضو کر کے سوئے، آیت الکرسی پڑھیں، سورت فلق اور سورت ناس یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پہ، اپنے چہرے پہ پھیر لے. سورت صافات صبح کو پڑھے اور سورت دخان رات کو سوتے وقت پڑھے. روزانہ سورت بقرہ پڑھیں یا کم از کم سورت بقرہ کی تلاوت کیسٹ کے ذریعے کسی ذریعے سے روزانہ سنیں. افضل ہے کہ خود پڑھیں. جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. بہت افضل و اعلیٰ ہے کہ انسان اس پوری سورت کی تلاوت کرے. اور اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم اس پوری سورت کی تلاوت کو کیسٹ لگا لے، اپنے گھر میں چلا لے، اچھے قاری کی آواز میں سننے. لیکن زیادہ افضل اس کے لیے ہے کہ وہ خود تلاوت کرے. روزانہ صبح شام 7 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے، ان الفاظ میں اس دعا کو دہرائے، اس کے معانی پہ غور کرے اور ان معانی کو اپنے دل میں جگہ دے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے. کون کافی ہے؟ جب انسان یہ کہتا ہے حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، تو کبھی وہ یا علی مدد کا نعرہ لگائے گا؟ اسے یاد رہے گا حسبی اللہ، میرا اللہ کافی ہے. وہ کبھی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پیر بہاول حق مدد، یا فلاں یا فلاں یا فلاں بابا کا نعرہ نہیں لگائے گا. کیوں؟ اس کو شریعت کی یہ تمیز اور یہ تعلیم پہنچی ہوئی کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء، وہ بھی اللہ کو پکارا کرتے تھے. ہر مومن پہ لازم ہے وہ اللہ کو پکارے. کیوں؟ اللہ ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. اور جس بندے کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی اور کی ضرورت. حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی نہیں جس کے لیے سجدے، رکوع، طواف، نظر، نیاز، قربانی، ذبح، امید، بھروسے، توکل کیا جا سکے. وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا ہو علیہ توکلت، میرے ساری امیدیں، میرے سارے بھروسے وہ صرف ایک اللہ پہ ہیں. میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں اسی پہ امیدیں لگاتا ہوں، میں اسی کے در کا محتاج ہوں، میں اسی کے در کا گدا ہوں، میں اسی کے در کا سوالی ہوں. اور رب کے در کا سوالی خالی، باقی سارے دروں کا منگتا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، کلاش اور فقیر رہتا ہے. ایک دربار ہے میرے اللہ کا، رب کے در پہ جو آگے مانگتا ہے وہ خالی. اللہ چاہے اس کو وہی کچھ عطا فرما دے، اللہ چاہے اس سے بہتر عطا فرما دے، اللہ چاہے اس کی دعاؤں کے بدلے اس کی آزمائشوں کو ٹال دے، اور اللہ چاہے اس کی دعا کو نیکی بنا کے قیامت کے دن اس کے پلڑے اعمال میں رکھ دے. رب کے در کا بھکاری خالی نہیں رہتا. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی اللہ پر بھروسے کرتا ہوں اور وہ رب ہے، عرش عظیم کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، زمین و آسمان کا بھی رب ہے. کائنات کی ہر چیز اس اللہ کی مخلوق ہے اور وہ ہر چیز کا خالق ہے. اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. باقی سب منگتے اور سوالی ہیں، بھوکے اور کلاش ہیں، جھولیے پھیلانے والے ہیں، اور جھولیوں کو بھرنے والا
جس نے پیارے حبیب کی جھولی کو بھرا، جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، وہ بدر کا میدان ہو یا احد کا میدان ہو، وہ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کا وقت ہو، سیدنا علی کی مدد کرنے والا وہی اللہ ہے، اسی اللہ پر میں بھروسے کرتا ہوں، اسی اللہ سے امیدیں لگاتا ہوں۔ بیماری آئی ہے تو وہی اللہ شفا دے گا، کمزوری آئی ہے وہی اللہ طاقت دے گا، فقیری آئی ہے وہی اللہ رزق دے گا۔ سب خزانوں کی چابیاں تنہا اللہ داتا کے ہاتھ میں ہے، باقی سارے منگتے اور سوالی فقیر اور محتاج ہے۔ میرے اللہ کسی کا بھی سوالی اور کسی کا بھی محتاج، وہ غنی ہے، باقی سب اس کے سوالی ہیں۔ رات کو سوتے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کی تلاوت کر کے سو۔ اسی طرح سورۃ جن، سورۃ فصلت، ان کو ایک کیسٹ میں ریکارڈ کر لیں اور یہ مریض اس کو روزانہ کم از کم 3 بار سنے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جلد ہی اس کی شفا پائے گا۔ جادو کی ایک اور قسم، جادو کے ذریعے کسی کو کسی بیماری کا شکار کر دینا، کسی بیماری میں مبتلا کر دینا۔ اس ساری گفتگو کے اندر وہ اصل نقطہ نہیں بھولنا کہ جادو نقصان پہنچاتا ہے انسان کو کب؟ جب اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ، نہ جادو میں طاقت ہے، نہ جادوگر میں طاقت ہے، نہ جن میں طاقت ہے، نہ شیطان میں۔ جادو جب بھی اثر انداز ہوگا وہ اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ پہ دھوکہ کھا کے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جادو کے اندر اپنی قوت ہے، اپنی طاقت ہے، اور وہ جادو کا ہی انکار کر بیٹھے۔ جادو برحق ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جادو اثر کب کرتا ہے؟ جب میرا اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ، وہ نہیں کسی کو نقصان پہنچاتے تھے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ یہ بطور آزمائش، یہ بطور مصیبت، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن کر کسی بھی صورت میں نازل ہوتا اثر انداز تب ہے جب ایک اللہ چاہتا ہے۔ اس جادو کی علامات، انسان کے کسی جسم کے کسی حصے میں مسلسل درد رہنا، بے ہوشی کے دورے پڑنا، جسم کے کسی عضو کا بے جان ہو جانا، پورے جسم کا بے جان ہو جانا، انسانی جسم کی کسی حص کا ختم ہو جانا، بے جان ہو جانا۔ یاد رکھیے یہ علامات عام جسمانی بیماریوں کی علامات سے ملتی جلتی ہیں، اور ان میں تفریق اس طرح کی جا سکتی ہے کہ مریض پہ اگر قرآنی آیات پڑھے، دم کیا جائے اور مریض قرآن حکیم کی آیات کو سن کے اس کے جسم میں جھٹکے محسوس ہو، کپکپاہٹ محسوس ہو، یا اس پہ بے ہوشی طاری ہونے لگے، یا اس کا جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو جائے، یا سر میں درد ہونے لگے، وہ درد کی شدت بڑھ جائے، تو آپ سمجھے کہ اس مریض پر جادو کیا ہوا ہے۔ اور اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو پھر یہ ایک عام بیماری ہے جس کا علاج عام بیماری کے علاج کی طرح کیا جائے۔ جب انسان اس جادو میں مبتلا ہوتا ہے تو جن انسان کے دماغ کو نشانہ بناتا ہے، جیسا کہ جادوگر اسے حکم دیتا ہے، وہ جن اس کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے، لہذا وہ جن یا تو انسان کی قوت سماعت پہ یا قوت بصارت پہ کنٹرول کرتا ہے، اس کے مرکز کو متاثر کرتا ہے، یا پھر ان دماغی رگوں کو جن کا تعلق ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے ان رگوں کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو انسانی جسم کا کوئی عضو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی قدرت سے بالکل ناکارہ ہو جائے، جیسے اندھا ہو جانا، بہرا ہو جانا، یا کسی ہاتھ پاؤں کا بے جان ہو جانا۔ یہ جتنا اثر ہوتا ہے اللہ کی اذن، اللہ کی مرضی اور اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ جادوگر کو، شیطان کو قوت دی گئی ہے آزمائش کے لیے۔ یہ دنیا آزمائش ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، انسانوں کے لیے اس دنیا میں آزمائش ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان جس پہ آزمائش آئے اور وہ اس آزمائش پہ صبر کر کے اللہ کے در کو نہ چھوڑے، اللہ سے امیدیں نہ توڑے، اور اللہ کو پکارتا رہے، اللہ سے شفا کا سوال کرتا رہے۔ یا وقتی طور پہ ایسا ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مریض پہ مرض کا حملہ ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، یا اکثر اس طرح کا دورہ پڑتا رہتا ہے۔ تیسری صورت، مریض کا یا تو دماغی توازن درست نہیں رہتا،
جسم کے نظام کی کارکردگی میں خلل واقع ہوتا ہے، قرآن حکیم کے اصول کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد رکھے۔ جادو کے حوالے سے وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ جادو زدہ انسان کو جو بھی ضرر پہنچتا ہے یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ یا تو وہ جادو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا بڑی مصیبتوں سے کاٹی ہوگی، دنیا کی زندگی، اللہ مالک اس کو جنت کی سیر کروائے گا، جنت کا نظارہ کروائے گا اور اس سے سوال کرے گا، اے میرے بندے دنیا کا کوئی غم کوئی دکھ تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی اسی طرح سکون سے گزاری ہے۔ یہ جادو ایک بیماری ہے، ایک آزمائش ہے، اس کے آنے پہ انسان بے صبرا نہ ہو، صبر کے دامن کو نہ چھوڑے بلکہ اللہ سے مدد مانگتا رہے، اللہ سے لو لگائے رکھے، اور جب بھی اسے خبر ملے فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، وہ یہ کہے اللہ اکبر من کل شیء، ظالمو تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میرا یقین ہے سب سے بڑی قوت میرے اللہ کی قوت، تمہاری ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی، اللہ کی قدرت نے غالب رہنا ہے، اس کی قوتوں نے غالب رہنا ہے۔ یہ آزمائش ہو سکتی ہے، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے، یہ انسان کو اس کے گناہوں کی اللہ دنیا میں سزا کے طور پہ بھی بھیج سکتا ہے۔ انسان کے گناہ ہیں، ان گناہوں کی سزا دنیا میں مل جائے، وہ پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس جائے، یہ آزمائش کے طور پہ آئے، یہ درجات کی بلندی کے طور پہ آئے۔ بیماری والے جادو کا علاج، ایسے مریض پر بھی قرآنی آیات جو بیان کی گئی ان کو پڑھ کے دم کیا جائے، مریض بے ہوش ہو جائے اور جن کلام کرنے لگے تو اس کے ساتھ وہی ماجرا کریں، اور اگر وہ بے ہوش نہیں ہوتا اور اس کے جسم میں معمولی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو پھر ایک کیسٹ پہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ دخان، سورۃ الجن، سورۃ البینہ، سورۃ بینہ سے لے کے ناس تک یہ تمام صورتیں ریکارڈ کروا کے اس مریض کو دیں، جو اس کو روزانہ سنے، کم از کم 3 بار روزانہ قرآن حکیم کی ان صورتوں کو، ان آیات کو سنے، دل لگا کے توجہ کر کے معنی پر مفہوم پہ غور کرتے ہوئے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کا کلام سنوں گا تو اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حبہ سودا، جس کو اردو میں کلونجی کہتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے، آپ نے فرمایا حبہ سودا، کلونجی، یہ ایسی چیز ہے اللہ نے اس کے اندر سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، اس کا تیل لے لیں اور اس تیل پر یہی آیات اور صورتیں جو بیان کی گئی ان کو پڑھ کے دم کریں، اور یہ تیل پیشانی پر اور درد والی جگہ پہ صبح شام مالش کریں۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ فلق، سورۃ ناس، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کو 7 بار پڑھیں۔ بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، اس دعا کو 7 بار پڑھیں۔ اور اسی طرح اللہم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اس کو بھی 7 بار پڑھیں۔ ان وظائف پہ عمل کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ آپ کو اس شر سے، اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ جادو کی ایک قسم استحاضہ کا خون، یہ خاص عورتوں پر اس قسم کا جادو کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی بیماری کا شکار عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ حیض کے خون سے صاف اور پاک ہونے کے بعد پھر ان کے رحم سے خون جاری رہتا ہے۔ جادو کی اس قسم کا جب کسی پہ حملہ کروایا جاتا ہے تو جادوگر جن کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ اس عورت پر مسلط ہو جائے اور اس کے خون بہانے پر مامور ہو جائے۔ جن اس کے جسم میں داخل ہو کر رگوں کے ساتھ گردش کرتا ہے، جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں، جو فرمان صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ابن آدم کے خون کے اندر شیطان گردش کرتا ہے۔ شیطان ابن آدم کی خون کے ساتھ دوڑتا اور گردش کرتا ہے۔ جب جن عورت کے رحم میں خاص رگ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو وہ اسے مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس رگ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمنا کو استحاضہ کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا یہ تو شیطان کا کام ہے، اور یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ تو ایک رگ کا خون ہے، نہ کہ حیض کا خون۔ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ یہ ایک رگ کا خون ہے۔ دونوں روایات کو جمع کرنے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ استحاضہ اس وقت ہوتا ہے جب شیطان عورت کے رحم میں موجود رگوں کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ اسی طرح جادو کی قسم، شادی کے اندر رکاوٹ۔ لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، دونوں طرف سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ معاملات طے پانے لگتے ہیں، لیکن اچانک جو ایک دفعہ جاتا ہے دیکھ کے دوبارہ واپس نہیں آتا، یہ جادو کی قسموں میں سے بھی ایک قسم ہے۔ بعض بدبخت انسان جن کا ایمان آخرت پہ شاید اٹھ چکا ہے، جو دنیا کے اندر ہی دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جو کسی سے معمولی اختلاف کے بدلے میں جادو کا سہارا لے کے سب سے پہلے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اور یہ جاہلوں کی رسم و رواج ہے۔ کسی کا جی چاہا، کسی کے گھر سے رشتہ مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، اب یہ غصے میں کہ ہمیں کیوں انکار ہوا، کہتا اچھا نہیں دیتی نا سانو کڑی، ہن بیاہ کے ویکھیا جے، اب اس کا کہیں اور نکاح کر کے دیکھنا، میں دیکھتا ہوں کیسے تم شادی کرتے ہو۔ بنگالی بابا زندہ باد، ملتانی بابا زندہ باد، فلاں بابا زندہ باد۔ کیا ہے، پیسے ہی لگیں گے نا، ہمیں نہیں دی تو کسی اور سے بھی نہیں شادی ہونے دیں گے۔ ارے بھائی، اگر یہ اپنے گھر میں کماری بھی مر گئی، تو نے شادی اس کو نہ کرنے دی، جادو کے ذریعے شیطانی عمل کروا بھی دیا، یہ سوچ تو نے بھی مر جانا ہے، اس نے بھی مر جانا ہے۔ یہ شادی سے محروم ہوئی ہے، تو ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو نے اس کی دنیا کو برباد کیا ہے، اور اس کبیرہ گناہ کی بنا پہ تیری آخرت برباد ہو گئی۔ آخرت اتنی سستی تو نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ انتقام لینے کے لیے جادو کی راہ کو اختیار کر کے انسان اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھے۔ پوری دنیا آخرت کے مقابلے پہ اتنی حقیر ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، پوری دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قیمت رکھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ ایک مچھر کا پر اور کائنات کی ساری دولتیں اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر۔ اگر دنیا اللہ کی پسندیدہ چیز ہوتی تو فرعون اور حامان جیسے، قارون جیسے ظالموں کو دنیا کے خزانے نہ ملتے، یہ دولت مسلمانوں کے قدموں میں ہوتی۔ لیکن یہ تو حقیر ہے، یہ تو گھٹیا ہے، یہ تو بیکار ہے، اور تو آخرت کا سودا کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں نے کزن کا رشتہ مانگا، میرے چچا نے انکار کیا، پھوپھی خالہ نے انکار کیا، ماموں نے انکار کیا، اس کی ڈولی اگر میرے گھر نہیں آئی تو کسی کے گھر نہیں جائے گی۔ یہ تیرے اندر حسد، انتقام کے جذبے ہیں جس نے تجھے اتنا اندھا کر دیا ہے، اور جن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے ان کی حالت۔ ایک عورت پہ دورے پڑتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ دورے پڑتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے شفا۔ پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو چاہے میں اللہ سے دعا کروں اللہ تجھے شفا دے دے، اور اگر تو چاہے دنیا کی زندگی صبر کر کے گزار لے، اس مصیبت پہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے جنت دے دے۔ جنت لینی ہے یا دنیا میں شفا؟ وہ ایک لمحے کے لیے رک کے فوراً جواب دیتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفا نہیں چاہیے، اس مصیبت پہ صبر کروں گی، مجھے رب کی جنت چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس سے وہ عورت گزری،
آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ ہیں. کہا میں تمہیں ایک ایسی بڑھیا کی خبر دوں جو ہمارے ساتھ اس دھرتی پہ زندہ ہے لیکن جب مرے گی سیدھی جنت میں جائے گی. شاگرد کہتے ہیں اتنی بڑی بات، اتنی عظیم عورت، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے موجود، زندہ، چلتی پھرتی، مرتی جنت کی مہمان. وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کالی بوڑھی عورت. کہا آپ کو کیسے پتا لگا؟ کہا یہ ہمارے حبیب کے پاس آئی تھی، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی تھی، اپنا مسئلہ رکھا تھا. پیارے حبیب نے کہا تھا چاہے محمد علیہ السلام تیرے لیے دعا کریں اللہ شفا دے دے، اور اگر صبر کرے تو تیرا نبی تجھے گارنٹی دیتا ہے اس صبر کے بدلے میں اللہ تجھے جنت دے گا. اس محترمہ نے کہا پیارے حبیب میں صبر کرتی ہوں، مجھے رب کی جنت چاہیے، لیکن ہاں اس مصیبت پہ صبر کرتی ہوں، اس مصیبت پہ صبر کرتی ہوں، ایک مسئلہ ہے اس پہ صبر نہیں کر سکتی. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دورہ پڑتا ہے میں بے پرد ہو جاتی ہوں، میرا پردہ کھل جاتا ہے. اللہ سے دعا کرو یہ دورہ پڑتا ہے بھلے پڑتا رہے لیکن میرا چہرہ نہ کھلے، میرا پردہ، میں بے پرد نہ ہوں. کیا ان کا بھی کوئی رشتہ ہے پیارے حبیب کے صحابہ سے جو اپنی بیوی کو خود لا کر اپنے دوستوں کی محفل میں بٹھاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں بیگموں سے؟ ہمارے دوست آئے تھے، تو نے کھانا ٹرے سجا کر ان کے سامنے لا کر کیوں نہیں رکھی، ناک کٹوا دیا. وہ ہمیں دقیانوس کہہ کر گئے. اس دقیانوسی کے جملے کو برداشت کر لو، دیوس ہونے کے جملے کو برداشت نہ کرو. اگر آپ کی بیگم آپ کے بھائی کے سامنے، اپنے دیور جیٹ کے سامنے، آپ کے کزنوں کے سامنے، آپ کے دوستوں کے سامنے بے پرد ہو کر نہیں آتی اور کوئی آپ کو لاکھ دفعہ کہتا ہے کہ یہ دقیانوس ہے، اسے کو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اگر میری بیوی بے پرد ہو کے غیر محرم مردوں کے سامنے گھومتی سج دھج کے پھرتی رہے تو محمد علیہ السلام کی شریعت مجھے دیوس کہتی ہے. میں دیوس نہیں بن سکتا، دقیانوس بن سکتا ہوں. دورہ پڑتا ہے تو پڑے، بے پرد نہ ہوں. جن کی نظر آخرت پہ لگی ہوتی ہے وہ انتقام کی چنگاری میں اپنے آپ کو ایسا نہیں جلاتے کہ انتقام لینے کے لیے وہ جادو کی راہ پہ چل پڑے. ان کی نظر تو ہوتی ہے دنیا میں جو کچھ جاتا ہے چلا جائے، رب کی جنت کا سودا ہاتھ سے نہ گوا بیٹھو. انتقام لینے کے لیے اس راستے کو اختیار کرنے والی اللہ سے ڈریں. بعض بدبخت انسان جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فلاں عورت پہ، فلاں لڑکی پہ یا فلاں لڑکے پہ ایسا جادو کرو کہ وہ شادی نہ کرے، وہ شادی سے انکار کر دے. جادوگر اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے، وہ اس کو نام بتاتے ہیں، وہ جن کی ڈیوٹی اس کے ذمہ لگا دیتا ہے. وہ جن جا کر اس کے اوپر کسی بھی حالت میں اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ حالتیں کون سی ہے جس میں شیطان اس پہ قابو پا سکتا ہے یا اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ شدید ڈر اور خوف کی حالت، انتہائی شدید غصے کی حالت، انتہائی شدید غفلت کی حالت، لذت اور شہوت کی حالت. جب جن اس پہ قابو پا لیتا ہے تو پھر دو میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرتا ہے. یا تو عورت میں داخل ہو کے اس کے دل میں ہر اس آدمی کی نفرت بٹھا دیتا ہے جو نکاح کا پیغام لے کر آتا ہے. ماں باپ لڑکی سے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے دل میں منگیتر کے خلاف نفرت کا سمندر جوش مار رہا ہوتا ہے، وہ انکار کر دیتی ہے. یا عورت میں اگر جن داخل نہ ہو سکے تو وہ مرد کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ عورت بدصورت ہے، یہ عورت بری ہے، اور یہی کچھ وہ عورت کے ساتھ بھی کرتا ہے. یا تو اس کے اندر داخل ہو کے کنٹرول پا لیتا ہے، اور اگر اندر داخل نہیں ہو سکتا تو وسوسے کے ذریعے اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ مرد کو عورت بری شکل میں نظر آتی ہے اور عورت کو مرد بری شکل میں نظر آتا ہے، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ رشتہ آتا ہے لیکن انکار ہو جاتا ہے. اور اگر ابتدائی طور پہ
لڑکی ہاں بھی کر دے تو شیطان مسلسل وہ جن اس کے پیچھے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ابتدائی اقرار بعد میں انکار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس جادو کی علامات مختلف اوقات میں سر کا درد ہونا جس کا دوائی سے علاج نہ ہو سکے، دل کے اندر انتہائی تنگی گھٹن محسوس ہونا، اور خاص طور پہ عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک انسان کی چھاتی پہ شدید بوجھ، تنگی کی کیفیت، گھٹن کی کیفیت ہو، منگیتر کا انتہائی برے منظر میں نظر آنا، بندہ اچھا بھلا ہے، خوبصورت ہے، لڑکی اچھی بھلی ہے، خوبصورت ہے، لیکن دیکھنے والے منگیتر کے سامنے وہ ایک بھدی شکل میں، ڈراؤنی شکل میں، بری شکل کے اندر نظر آتی ہے۔ ہر وقت ذہنی پریشانی میں مبتلا رہنا، نیند میں بے چین رہنا، معدے کے اندر مسلسل درد رہنا۔ اس جادو کا علاج ایسے مریض پہ وہی قرآن حکیم کی آیات جو بیان کی گئیں ان کو پڑھ کے دم کریں۔ اگر وہ مریض بے ہوش ہو جائے، جن ہم کلام ہو تو اس کو خیر کی دعوت دے، شر سے روکنے کی دعوت دے، اور اگر وہ اس پہ بے ہوش نہیں ہوتا، ہم کلام نہیں ہوتا، تو پھر ایسے مریض کو تعلیم دے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے اور تمام نمازوں کو وقت پہ ادا کرے۔ گانے، میوزک، فلمیں، بے حیائی کے معاملات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کیونکہ انسان جتنا گانوں کی طرف، فلموں کی طرف، بے حیائی کی طرف جاتا ہے اتنا شیطان کا اس پہ حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے باوضو ہو کر اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، بستر پہ لیٹ جائیں تو سورۃ الفلق اور ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے ان ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیر لیں۔ آیت الکرسی کو ایک کیسٹ میں، ایک گھنٹے کی کیسٹ میں ریکارڈ کروائیں تکرار کے ساتھ مسلسل، اور اس کو روزانہ سنیں۔ اسی طرح ایک کیسٹ پر سورۃ اخلاص، فلق اور ناس، ان 3 سورتوں کو تکرار سے ریکارڈ کروائیں اور اس پوری کیسٹ کو روزانہ سنیں۔ جو آیات بیان کی گئی ان کو پڑھ کر پانی پہ دم کرے، وہ پانی مریض کو پلا بھی دیں اور دم والے پانی کو باقی پانی سے ملا کر ایسے مریض کو نہلائیں بھی، اور 7 دن تک کم از کم یہ عمل کرتے رہیں۔ روزانہ فجر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 100 بار پڑھیں۔ ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے کہ وہ ایک ایسے مریض کا علاج کر رہے جس کے اندر جن موجود ہے، تو جن حاضر ہو گیا، انہوں نے کہا اس سے نکل جا، کہا اس شرط پہ نکلتا ہوں کہ اس سے نکل کے میں آپ کے اندر آ جاؤں گا۔ اس نے کہا آ جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں، آ جاؤ، اس کو چھوڑو، آؤ میرے اندر۔ تو تھوڑی دیر میں وہ رونے لگ گیا، تو وہ شیخ کہنے لگے روتے کیوں ہو، تو میرے اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کہا آپ نے فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھا۔ جو انسان 100 مرتبہ فجر کے بعد یہ وظیفہ کر لیتا ہے، جن اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جادو کے بارے میں ایک اہم بات کو یاد رکھے، اگر جادو کے مریض کے معدے میں، پیٹ میں مسلسل درد رہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز پہ جادو کر کے اس کو کھلایا یا پلایا گیا ہے۔ کھلانے پلانے کا جادو اکثر ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآنی علاج کے مسئلے پر 2 باتوں کو یاد رکھے۔ سب سے پہلے جس سے آپ علاج کروانے گئے ہیں اس کے بارے میں تسلی کر لے کہ یہ اللہ کی شریعت کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ واضح 2 ٹوک واضح یاد رکھے، اگر وہ مشرک ہے، وہ کسی قبر کے اوپر، عبادت کے مرکز کے اوپر جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے بیٹھا تعویذ گنڈے کر رہا ہے، قبروں پہ بیٹھا ہے، مزاروں پہ بیٹھا ہے، پیر کے سامنے آ کے لوگ سجدے کر رہے ہیں، اس کے گھٹنوں کو، پاؤں کو چوم رہے ہیں، سجدے کی کیفیت میں اس کے سامنے جھک رہے ہیں، یا اس نے اپنی علاج گاہ کے اندر یا علی یا رسول اللہ یا حسن یا حسین یا فاطمہ کی سینریاں لگا رکھی ہیں، یا وہ تعویذ دیتے ہوئے اس کے اوپر یا علی یا حسن یا حسین لکھتا ہے۔ سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب پہ ایمان ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ان کی محبت ہماری روح کے اندر کوٹ کوٹ کے جسم میں بھری ہوئی ہے۔ ہم اس بندے کو کافر جانتے ہیں
جو بندہ پیارے حبیب سے، سیدہ فاطمہ سے، سیدنا علی سے، سیدنا حسن اور حسین سے نفرت کرتا ہے یا ان کے بارے میں تھوڑی سی بھی توہین کے جملے اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، یقین رکھتا ہے ان کی اہانت اور توہین پہ، وہ بندہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی لوگ دھوکہ دے، دیکھیں جی یہ یا رسول اللہ سے روکتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کے نعرے سے منع کرتے ہیں، تو ہمیں کہنے دیجئے ہم پیارے حبیب سے محبت کرنے والے، سیدنا علی سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، اور اس سے بڑھ کے ایک جملہ کہوں، اگر زندگی میں کبھی بھی قوم کو حسینیت پہ تقسیم کیا جائے، قوم کے امت کے دو فرقے بنائے جائیں، حسین سے پیار کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور حسین سے نفرت کرنے والے ایک ہو جائیں، تو اللہ کی قسم ہمارا پلڑا سیدنا حسین کے پلڑے میں ہوگا، ہم سیدنا حسن کے ساتھ ہوں گے، ہم سیدنا علی کے ساتھ ہوں گے، ہم ام کلثوم کے ساتھ ہوں گے، سکینہ کے ساتھ ہوں گے، علی کے ساتھ ہوں گے، اہل بیت کے ساتھ ہوں گے، اصحاب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، ہم اور ہر اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو حسن و حسین سے محبت کرے، علی و فاطمہ سے محبت کرے، رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ سے محبت کرے، اور ان سے برات کرتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، اصحاب مصطفیٰ کے گستاخ ہیں، ہم ان کے انکاری ہیں، ان کے ایمان کے بھی انکاری ہیں۔ لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں کہ مصطفیٰ سے پیار کرنا ہو تو مصطفیٰ کو اللہ والا مقام دیا جائے، یا اللہ مدد اللہ کی عبادت ہے، یا رسول اللہ مدد رسول اللہ کی عبادت ہے، یا اللہ مدد اللہ کی پکار اور عبادت ہے، یا علی مدد علی کی عبادت اور اس کی پکار ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اصحاب مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، عبادت میں ان کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ معالج اس سے علاج کروائے جو مواحد ہو، کسی جادو کے مرض میں اگر موت آتی ہے تو قبول ہے، کسی مشرک کے در پہ جا کے علاج کروانا قبول۔ اگر کوئی بے نماز ہے علاج کرنے والا، اپنا دامن ہاتھ روک لے، جو بے نماز ہے اللہ کا باغی ہے، اس کے ہاتھ میں خیر کیسے جاری ہوگی؟ کئی پیر دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جی وہ تسی پڑھ لو نماز، اسی اندروں اندروں پڑھی ہے، ساڑھا دل 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ہم ایسے مقام پہ پہنچ گئے ہیں اب نمازوں کی ضرورت نہیں۔ یہ شیطان ہے، شیطان ہے جس کو سجدے کی اب کوئی فائدہ اس کو سجدہ دے سکتا نہیں دے سکتا۔ کسی مشرک سے، کسی بدعتی سے، کسی قبر کے پجاری سے، کسی مردوں کے پجاری سے، کسی تعویذ گنڈے والے، عزت کے ڈاکو، ایمان کے ڈاکو سے علاج نہ کروائیں۔ علاج کرواتے ہوئے پہلی شرط یاد رکھے، وہ مواحد ہو، متبع سنت ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عزتوں کا لٹیرا نہ ہو۔ گجرانوالہ کے سلیم قادری کو یاد رکھے، علاج کروانے سے پہلے جس نے 300 عورتوں کے ساتھ بدکاری کی۔ نیوز بنانا دعا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ورلڈ میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فوٹیج دیکھیے، اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں۔ یا خدا جاؤ بنا ہوا کے کارے میں مارکا معاف کرنا۔ نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھ پن بھی دور ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا، اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں، صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر، اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا، اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں، اور ذلت اور رسوائی ہے پوری پوری نسل کے لیے۔ یہ اگر ہم واپس آئیں پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے، اس سو کالڈ پیر سے، یہ جو سب کچھ کرتا رہا۔
وہ کیا کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر، میں سال پہلے سر دام بند کر دیا، پچھلے روزوں میں سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر. ہاں سر پتہ نہیں. کتنی خواتین کو آپ نے اپنی زندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے جی آپ جی. اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا، کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر، پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ، جی ہمارے کارڈ آپ کا ملا، پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے، انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پتہ نہیں کس نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جی آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیا. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی؟ یہ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر، میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے تام درود بند کر دیا، میں کرتا نہیں. کراچی کے بنگالی بابا کو یاد رکھے جس نے عورت کی عزت لوٹنے کی کوشش کی کر دے، اور یہ گھناؤنا کاروبار کہیں اس کی آخری آرام گاہ کی جگہ بھی نہ نکل لے. باباؤں اور عاملوں کے کرتوت تو ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں، مگر آج ہم دکھائیں گے کچھ ایسے بابا جو لڑکیوں کی عصمتوں کو پامال کر کے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں اور ڈرا دھمکا کر ان کی زبان کو خاموش کرا دیتے ہیں. آج کا پروگرام ایسے لوگوں کے پرخ چوڑا دے گا جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، مگر حال وہی، دعوے بڑے بڑے مگر کام میں نکمے ہے. اور اتنی خاموشی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. سوال اس بات کا ہے کہ عوام کو ہم شعور دے دے کر تھک گئے، مگر آج بھی وہی جہالت اور کم علمی کے بدولت عوام کو لوٹا جا رہا ہے. دیواروں پر چوکنگ، کہیں بنگالی، کہیں پروفیسر، کہیں کمار، کہیں جلالی، مگر ان لوگوں نے عوام کے خون پسینوں کی کمائی سے اپنی دکان چمکا لی. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلنے والے پاکھنڈی بابا جو اولاد کے ناموں پر عصمتوں کو پامال کر رہے ہیں. یہ بابا شہر سے باہر نہیں جاتے، نہ انہیں پولیس پکڑتی ہے اور نہ ہی انہیں کسی بات کا ڈر ہے. ان کے ہاتھ بہت لمبے اور ہتھ کنڈے بہت گندے ہوتے ہیں. نہ جانے ان باباؤں کے پیچھے کون سی خفیہ طاقت ہے جو دکھائی نہیں دیتی. بابا میری نا شادی ہوئی ہے اور نا میرے ساتھ نا شور کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نا میرے ساتھ نہیں رہتا. مطلب رات کو جیسے نہیں ہوتا میرے پاس، کہیں اور جاتا ہے، اتنی مطلب پریشانی ہوتی ہے، مجھے میرا ساتھ نہیں دیتا. پتہ نہیں کسی نے اثر کروایا ہوا ہے، کیا کروایا ہے. نہیں ہے مگر یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے. نہیں تو صحیح مگر میں ساتھ نہیں دیتا. نہیں، مجھے علیحدہ گھر میں رکھا ہے، علیحدہ گھر میں رکھا ہوا ہے. اور نا جسے میرے پاس دن میں تو ہوتا ہے، رات کو میرے پاس نہیں آتا. وہ رات کو نہیں آتا وہ میرے پاس نا. اور پھر میں کیا کروں، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، وہ بہت چاہتی ہوں میں اسے. پوچھتی ہوں، نہیں جواب دیتا، بولتا چپ ہو جا، مارنے لگ دیتا. نہیں بابا، نقاب تو میں نہیں ہٹا سکتی. کیا کروں بابا، اتنا پیار کرتی ہوں میں اس کو، اتنا چاہتی ہوں. پلیز اس کی شادی سے تو نہیں بابا. ایک رات کبھی میرے ساتھ میں آ کے گیا ہے.
बाबा ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? छोड़ दे बाबा. बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा छोड़े. बाबा छोड़े मुझे. बाबा छोड़े. ये क्या कर रहे हैं बाबा? छोड़ दे बाबा. ये इससे तुम इलाज करते हो लोगों का? इससे ये हम गलत बात. आयुष्मान का इससे इलाज करते हो? यहाँ पर तुम लोगों का इलाज यहाँ पर करते हो? इससे इलाज करते हो लोगों का? ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो यहाँ पर? बात कर रहे हो? क्या क्या करते हो तुम? बात कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के? बीबी बताओ, एक मिनट, क्या बात कर रही है तुमसे? नहीं, मुझसे पूछ रहे थे कहाँ रहते हो. मैं अपने बताने आई थी इनको कि मैं परेशान हूँ बहुत, लेकिन ये बता रहे हैं. क्या तुमने क्या मसला बताया था इन्हें? मैंने बताया मेरे शोर पे किसी ने असर किया हो, तो बोला नहीं घर कहाँ है, कहाँ रहता है, घर बताओ, ये बताओ. क्या बाबा क्या इलाज करते हो तुम? जी मैं रूहानी इलाज करता हूँ. किस किस्म का रूहानी इलाज करते हो? तो मैं असरार छुड़ाता हूँ, मैं जिन्नात छुड़ाता हूँ. इसी को बात नहीं बताई. बेटे आपका घर पूछा मैंने. कोई औरत आपके पास इलाज कराने आ रही है, आप उससे घर पूछोगे उसका? नहीं, मैं उनका घर नहीं पूछा बेटे. किस तरह इलाज करते हो बताओ मुझे. मैंने बोला हूँ कि इनके शौहर के जो है कोई नुस्खा मुझे दिखाओ या कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ जो तुम्हारे पास हो. हिकमत का कहाँ से सीखा है? ये क्या है? ये जैसा असरात होता है ना, तो उनके गले में डाला तो फिर वो कवर नहीं करता. सही है. और चीजें दिखाओ जिससे इलाज करते हो. यही है. और ये सामने हड्डी बना हुआ यही है. हड्डी? हड्डी से कौन सा इलाज करते हो? हड्डी से मैं सुंगाता हूँ. गाय की हड्डी से तुम किस तरह इलाज कर सकते हो? तो भाई ये जो है ना, ये चीज जो है ना, हिंदू जो है ना, इस चीज से हाजिर. जानवर की हड्डी से तुम इंसान का इलाज कर रहे हो? जी हाँ. जानवर की हड्डी से? जानवर की हड्डी नहीं है ये. कितने अरसे से बैठे? भले मेरे को जितना भी मर्जी ले जाओ, अगर आप लोग ने बेहरमती किया तो आपकी सजा भी आपको होगा. बाबा फरीद का है ये जो. दिखाइए मुझे तो दिखाइए. क्या सामान है ये? बाबा फरीद का. ये सामान इलाज का है, काले जादू का है? नहीं मैं ये नींबू. नहीं हमारा जो है ना, ये सामान काले, ये काले जादू का इलाज का है. नहीं, हड्डी. ये बात आपकी गलत है. ये बात आपकी गलत है. ये बात आपकी गलत है. ये वो सारी चीजें जो काले जादू में इस्तेमाल होती है. देखो आप लोग जो भी कर रहे हो ना, ये गलत बात है. आप कैमरा उस तरफ रखो. लीमो अपने पास रखे हुए. आपका बहुत नुकसान आएगा. देखो मैं वो चीज नहीं हूँ. मैं गलत बात नहीं हूँ. आप मुझे थाना में ले जाओ, कोई मसला नहीं है. ये सामान तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, ये इससे तुम इलाज करते हो लोगों का? इससे हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है. गलत बात. आयुष्मान का इससे इलाज करते हो? ये तुमने रखा. इससे इलाज करते हो लोगों का? दिखाइए, ये नीचे दिखाइए, नीचे दिखाइए, नीचे दिखाइए. नहीं जवाब तो दे. हटाओ, कैमरा हटाओ. आप कैमरे के सामने जवाब दे. ये गलत बात है. आपसे आवाम इलाज कराने आती. हाँ मैं आवाम को अल्लाह का वादा शबा देता हूँ. 5 पन उससे दूर करते. ये तुमने रखा. ये एक तो सच सामने आते है, ऊपर से जान लगाते हैं आप लोग. ये चीज मेरे को जाना. ये आवाम, ये आप समझ गए ना, इन लोग गलत इल्जाम लगा रहा मेरे ऊपर. यहाँ की खवातीन, माए बहनें मासूमियत से इनसे इलाज कराने आती हैं. उनको क्या मालूम कि अंदर कौन सा सामान है. हट दर्मी देखिए कि गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं, थाने जाने को तैयार नहीं. हमें धमकी देते हैं कि इनकी जान पहचान कहाँ तक है, ये कहाँ का सूल है, इंतजामिया क्या कर रही है. और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं शख्स को जो इलाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है. आ जाओ, आ जाओ. साहब इनके पास से ये सामान निकला.
یہ چیزیں، یہ کہتے ہیں یہ میں روحانی علاج کرتا ہوں. روحانی علاج میں یہ ہڈی، روحانی علاج میں ان کے پاس لیمو، جتنی چیزیں کالے جادو میں استعمال ہوتی ہیں وہ ان کے پاس سے. شاباش کلندر سے جو ہے نا یہ آیا تھا، یہ ہڈی جو ہے نا یہ ہماری ہڈی ہے، میں مانتا ہوں جی. میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا سر. اگر یہ انسانوں کا روحانی علاج کرتا ہے تو اس کے پاس یہ ساری ہڈیاں اور کالے جادو کی چیزیں کیوں موجود ہیں؟ جی بتاؤ، اگر تم روحانی علاج کرتے ہو تو یہ ہڈیوں کا اور یہ باقی جو جادو ٹونے تم نے رکھے ہوئے ان کا کیا کام ہے؟ میں چھاڑتا ہوں، جیسا کالا علم میری نہیں سر. اور تم لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہو، تمہیں غیرت نہیں ہے؟ بھلے تم میرے کو جان سے مار دو، آپ لوگ جو کچھ بھی کر لو میرے ساتھ، میں تیار ہوں. سال میں سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے، عصمت پامال کر کے تم یہ کہتے ہو تمہیں مار دیں؟ نہیں، یہ چیز میرے اوپر الزام نہیں لگا. میرے کو بھلے تم لوگ مار دو میرے کو. جاتے ہوئے تم نے 5,000 کی وہ گڈی کس کو پکڑوائی؟ سر بتا رہا ہوں آپ کو، وہ جو چیز تھا 11ویں کا جو نیاز کا پیسہ میں نے رکھا. بی بی جی آپ نے 5,000 کی گڈی دی ہے انہیں؟ جی نہیں، میں نے تو کوئی پیسے نہیں. آپ نے روحانی علاج کے پیسے دیے؟ ہاں تھوڑے بہت مانگے تھے لیکن آپ نے 5,000 کی گڈی نے دی؟ جب 5,000 کی گڈی روحانی علاج کرتے ہو تمہارے پاس 5,000 کی گڈی کیا کر رہی ہے؟ گلک سے آستہ سے جمع کرتا ہوں. ٹھیک ہے آپ لوگ جو مرضی کرو، کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہ بتاؤ تم پہنچے ہوئے ہو یا تمہاری پہنچ اوپر تک ہے؟ جواب دو مجھے. یہ آپ کا شادی تو نہیں ہوا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے تم نے اس کی شادی کر دی، اور جس کی شادی ہوئی ہے تم نے اس کو کنوارا کر دیا. کہاں سے سیکھا تھا روحانی علاج؟ میرا والد صاحب نے دیکھی گیا مجھے جو ہے نا میرا. کون سی ایسی سیٹلائٹ ہے جس سے تم نے یہ والا روحانی علاج سیکھا گیا؟ ایسی بات نہیں ہے، میں نے کوئی آج تک ایسی بات نہیں کی. اچھا چھٹا کلمہ مجھے سنا دو. چھٹا کلمہ نہیں آتا، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ آیت الکرسی سنا دو. میرے کو سمجھ لو کہ یعنی نماز کا آیا تھا نماز کے تک. 5واں کلمہ سناؤ. سمجھ گئے نا؟ میرے کو دوسرا کلمہ آتا. دیکھو میں جھوٹ نہیں. ایمان مفصل سنا دو. میرے کو دوسرا کلمہ سے لے کر یعنی سورہ آیت وغیرہ آتا ہے. نہیں سناؤ مجھے، جو آتا ہے سناؤ. شناختی کارڈ دکھاؤ اپنا. شناختی کارڈ میرا بنا ہی نہیں ہے. ناظرین آپ اس تصویر پہ دیکھ سکتے ہیں، صاف واضح ہے. اس پہ لڑکی کا نام یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے سمیرہ یا رانی کہتے ہیں، والدہ کا نام خاتون. یعنی یہ تصویر کسی نے کالے جادو کے لیے دی ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. اور یہ مسلسل بکواس کیا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو. یہ سارا ڈرامہ بازی، سارے اس کے خلاف جو ثبوت ہیں آپ کے سامنے، عورتوں کی تصویریں اور کچھ غیر نازیبا جو حرکات اس نے کی ہیں، سارے ہمارے سامنے پروف آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ڈرامہ کر رہے ہیں سر، ٹوپی ڈرامہ اس کا نہیں چلے گا. اس کا ٹھیک ہے؟ ایس پی صاحب اس کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ اس کے خلاف کارروائی کریں گے ایز پر لیگل جو ہے. اس میں کمپلیننٹ بھی ہیں ہمارے پاس، ویل ٹیک ہم ٹو ٹاسک. آپ دیکھیے یہاں پر اس ٹیبل پہ ساری تصویریں موجود ہیں، جس کے پیچھے اس نے باقاعدہ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے اس کے نام لکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر تک لکھے ہوئے. اس میں وہ خواتین، وہ مسلمان پاکستانی بہنیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں مصائب مشکلات کہاں سے آ رہے ہیں، اور ان جیسے بابا ان کی زندگیاں، ان کے رشتے، ان کے خاندان، ان کی تعلیم، ان کی کمائی سب کچھ برباد کر دیتے ہیں. اس کے بعد بھی نہیں مانتے کہ یہ کالا دھندے کرتے ہیں. دیکھیے یہ ہے وہ بابا. ناظرین یہ دکھاتے ہوئے ہمارے سر جو ہے شرم سے جھک جاتے. اتنی ہمت نہیں کہ ہم یہ پڑھ سکے. یہ پرچہ آپ کے لیے حاضر ہے کہ اس پہ بابا کے پاس کون سا مسئلہ آیا. لیکن بابا ابھی بھی تم انکار کرو گے نا کہ تم یہ کالا دھندا نہیں کرتے؟ کتنے پیسے لیتے ہو تم؟ میں چاول لیتا ہوں، جو بھی کوئی 1 بوری ڈال کے جاتا ہے، کوئی آدھا بوری ڈال کے جاتا ہے، کوئی 40 کلو ڈال کے جاتا ہے، کوئی 50 کلو ڈال کے جاتا ہے. ہاں یہ حرام ہڈی ہے، اور جب کسائی گوشت کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ضائع کر دیتے ہیں. اس نے پتہ نہیں کس غیر اس نے فطری طریقے سے اس نے یہ حاصل کی ہے، جو کہ غیر قانونی ہے ٹوٹلی. یہ کسائی جو بھی ہیں وہ گوشت کاٹیں گے اس کو توڑ دیتے ہیں، تو اس سے انسان کی موت بھی واقع ہوتی ہے. جس عمل سے بتائیں آپ. یہ ہڈی اس کو حرام ہڈی کہا جاتا ہے. تو یہ ہڈی وہ ہڈی ہے جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. اور یہ اس کے پاس کیسے آئی یہ اسی کو پتہ ہے، اسے پوچھنا چاہیے. اور اس کا پورا جو ہے نا
लोगों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, और इसको तोड़ दे, क्योंकि इसको ज़ाया करना ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि किसी और के मजलूम के जो है ना जान न चली जाए। फ्रॉड करके लोग जो मासूम है उनको पागल बनाता है, जलील करता है। ये औरतें बेचारी जो देखें आपने, जिनके फोटोग्राफ्स हैं, इनकी इज्जतों से खेलता है। उसके कुछ भी नहीं है, टोटली अनपढ़, सूखा अनपढ़ आदमी है ये, इसको कुछ भी पता नहीं, इसको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है लोगों को, और जालियत इसने फैलाई हुई है, और अपना ड्रामा करके बस अपना इसने उल्लू सीधा किया हुआ है। तुम इन सबका इलाज कर चुके हो? हाँ, ये सब इलाज हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप बाबा के पास गई, आपकी वहाँ क्या गुफ्तगू हुई? मैं बाबा के पास गई थी, मेरे साथ एक मसला था जो इसका मैंने बाबा को बताया, तो बाबा ने मुझे कहा कि आपका इलाज होगा, मगर ना दिन में नहीं हो सकता, रात में होगा, क्योंकि आपका शोर आपको दिन देता है, रातें नहीं देता, तो आपको रात को आना पड़ेगा। उसने आपको रात को आने का कहा था बाबा ने? जी, मुझे रात को आने का कहा था। तो आपने हमसे राब्ता क्यों किया? मैंने आपसे इसलिए राब्ता किया क्योंकि मेरी एक दोस्त थी जिसके साथ इन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो फिर मुझे मजबूरन ये रिक्वेस्ट यहाँ पहुँचानी पड़ी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये लोग मेरा इतना साथ देंगे और आ जाएंगे। लेकिन बाबा ने भी फिर वही हरकत मुझसे करनी शुरू की कि नकाब हटाओ, ये करो, और इतने में आप आ गए तो आपने मेरी हेल्प की। उसकी अंडर कवर ने दिखाए वो मनाजिर जो निहायत ही दिल खराश और सबर आजमा थे। ये मनाजिर देखकर हर गैरतमंद इंसान को इश्तियाल आएगा, मगर मकसद इश्तियाल अंगेजी नहीं बल्कि आगाही है, जिसको बताना बहुत जरूरी है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप अपने प्यारों की कब्रों की हिफाजत कैसे करते हैं। मनसब पर बैठे लोगों के लिए भी ये निशान इबरत है कि मरने के बाद उनको भी ऐसी लहर में जाना है, और ये दुनिया एक मकाफाती अमल है। किसी की कब्र मिटाने वाले अपनी फिक्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये हाल उनका हो जाए और उनकी हड्डियां कुत्ते बिल्लियों की खुराक बने। खुदारा होश के नाखुन लीजिए, पुख्ता ईमानी और शिर्क के दायरे से निकलकर अल्लाह की वहदानियत पर यकीन कीजिए, और ऐसे तांत्रिक बाबा और जाली पीरों से खुद को और अपने प्यारों की असमतों को महफूज रखिए। जो पकड़ी गई, कितनियों की लूट चुका होगा जिसकी खबर कौम को नहीं है। सिंध के उल्लू वाले बाबा का हाल याद रखें। आप उसको ले आओ, हम कर देंगे। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जाओ। दूसरा दिन मेमनगोट, वक्त रात 12:30 बजे। उल्लू वाले बाबा के पास जो बेवकूफ बनाकर लोगों का इलाज करते हैं। एक दफा फिर आप नाज़रीन को बताएं कि आपने कल क्या देखा था अंदर। कल मैं अंदर गया अपनी बेटी के इलाज के लिए, तो उसको देखे बाबा बैठे हुए हैं, बाबा के साथ 4 आदमी थे बैठे के देखे। मैंने जब अपनी बेटी के बारे में कहा तो वो कह रहा है कि ठीक है, तुम अपनी बेटी को इतनी रात को लेकर आओ। तो मैंने कहा इतना रात को तो लेके नहीं आ सकती मैं अपनी बेटी को। बोले इतनी रात को लेके आनी पड़ेगा। ये तो बाबा, हमें यकीन नहीं लगता कि बाबा है, ये तो 2 नंबर लग रहा है। आपने उनको बताया कि आप गरीब औरत हैं? और हाँ बताया मैंने, 1.5 लाख रुपया मांग रहे, 1 से 1.5 लाख तक। आप इस वक्त पूरी तरह से तैयार है अंदर जाने के लिए? क्या कहेंगे अंदर जाके? मैं ये कहूँगी कि मैं इनके साथ आई हुई, मेरी अम्मी बनी हुई है, मैं इनके साथ आई हूँ इलाज के लिए, और मुझे जो है मेरे शोहर डिवोर्स देने के तैयार है, क्योंकि बच्चे है नहीं मेरे पास बच्चे के लिए। मैं बाबा के पास जा रहा हूँ इलाज के लिए। इस वक्त ये लोग जा रहे हैं उस बाबा की जोगी की तरफ जहाँ पर ये खातून कल गई थी, और आप लोग घबराइएगा नहीं, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। और इनके कॉलर माइक लगा दिया गया है। कॉलर माइक लगाने का फायदा ये होगा कि ऑडियो अंदर जो भी कुछ हो रहा होगा वो ऑडियो हम तक पहुँचती रहेगी, और अगर इमरजेंसी होगी तो फौरी तौर पर हम एक्सेस उस जगह तक कर सकेंगे। इस वक्त आप लोग जाइए, हम लोग आपको पीछे से कवर करें, हम लोग आ रहे हैं आपके साथ। आप इस वक्त देख सकते हैं कि दूर एक झुग्गी है जो इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये वो झुग्गी है जो उल्लू वाले बाबा के नाम से ये जगह मशहूर है। बहरहाल इस तरह के बाबा कई जगह पे मौजूद है और हमारे माशरे को खोखला कर रहे हैं मुख्तलिफ बहानों। आइए देखते हैं। याद रहे कि बाबा ने औरत को आधी रात में अपनी झुग्गी में बुलवाया था ताकि सही से इलाज किया जा सके। हाँ बाबा, हाँ बाबा, मैं अपनी बेटी को लेके आ गए। लीजिए, बताइए आप। करना पड़ेगा समझे, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें इसके ऊपर। तो खून कैसे पिलाऊंगी मैं, उल्लू को खून कैसे पिएगी बताना तुम अपनी। हाँ बाबा, कैसे इलाज कर रहे हो आप? कौन से इलाज कर रहे हो?
हम इसका इलाज करते हैं उल्लू के खून से जी और बिल्ली के खून से, जी। ठीक है। और ये है कि ये खून जो है ना उल्लू का, ये तुम्हें पीना पड़ेगा। कैसे पियेंगे बाबा के? किसी भी तरीके से आपको पीने का है। बहुत जगह इलाज करवाया, हर जगह गया, कोई कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, और आप ही के पास आया आपके इलाज के लिए, और आपने बुलाया हमें आधी रात को। इस वक्त पूरी तरह से लाइट को ऑफ कर दिया गया है ताकि हम आगे बढ़ें तो किसी को शक ना हो कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त कोशिश कर रहे हैं हम अंदर का सिनेरियो आपको दिखाने की, अंदर का माहौल आपको दिखाने की, ताकि ये जाना जा सके कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। आवाज़ें आप तक पहुँच रही होंगी जिससे ये पता चल रहा है कि ख़वातीन इस वक्त बात कर रही हैं उस उल्लू वाले बाबा से। बाबा कोशिश कीजिए, देखिए इसकी औलाद मेरा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आप तो मेरे शोहर मुझे डिवोर्स भी देने के तैयार हो गए। नहीं होगा। हम आपको जो ना आपकी गोद भरी कर देंगे। हम आपको किसी भी तरीके से औलाद आपको कोई ऐसे बता दीजिए आप कैसे हाल होगा ये मसला। हाँ, ये तो बिल्ली का, ये तो इस उल्लू का, ये तो खून नहीं पी सकते बाबा। ये हमें सब करना पड़ेगा उसके लिए। आप इतना हसीन आप सुन सकते हैं बाबा इस वक्त ख़वातीन को मोटिवेट कर रहा है कि वो ख़वातीन बाबा की जो भी बात कहे उसको माने। आपके पास आपकी उम्मीद लेके आए, आप कुछ कीजिए। यहाँ पर पुलिस को साथ न लाने का मकसद ये है कि पुलिस की आमद से अक्सर ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और जो कुछ दिखाया जाना चाहते हैं हम लोग वो कुछ नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए पुलिस को साथ नहीं रखा गया ताकि हम ये जान सकें किस तरह के बाबा जो होते हैं वो क्या वाकई ढोंगी होते हैं या फिर वाकई ये लोग इलाज कर रहे होते हैं और जिनकी औलाद नहीं होती उनको औलाद जैसी नेमत भी अता करवा रहे होते हैं। किस तरह से ये जानते हैं। इसका हमें इलाज करना पड़ेगा, इससे बात करनी पड़ेगी और ये अकेले में होगा। अकेले में होंगे? आप नहीं होंगे, आप भी जाएंगी, बाहर जाएंगी, फिर मैं इससे बात करूंगा, इसका इलाज मैं करूंगा और इसकी गोद हरी भरी हो जाएगी। इससे आप बेफिक्र हो जाएंगे, इसकी गोद हरी भरी नहीं होगी। देखिए कोशिश कीजिए। आप जाएं थोड़ा बाहर, आप जाएं थोड़ा बाहर। हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर मौजूद हैं, अंदर हमें साफ तौर पे नहीं दिख रहा है लेकिन आवाज़ें आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि बाबा ने अपने बंदों को बाहर जाने के लिए कहा है। जो हम कहेंगे वो तुम करोगी। सही। ये उतारो दुपट्टा। ये क्या करो? अपने मकसद की बातें करना शुरू हो चुका है जिससे ये पता चल रहा है कि इस तरह के जो गंदी जहनीत के लोग होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ रूप धार के वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना है। अगर आप और कुछ कहे तो वो भी करे। हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम जो कह रहे हैं कम से कम वो तुम करो। सर से दुपट्टा उतारो। अजीब बाबा, कैसे इलाज करते हो आप? यहाँ से खून से इलाज करते हैं, उल्लू के खून से इलाज करते हैं। ये वो बाबा होते हैं जो ख़वातीन को की इज्जत नहीं करते हैं बल्कि हमेशा इन लोगों के ऊपर एक दरिंदगी सवार रहती है। इसी तरह के बाबाओं की वजह से जो है वो जो सही काम कर रहे होते हैं वो लोग भी बदनाम हो जाते हैं। इसीलिए ये सब दिखाने का मकसद ये है कि वो लोग, वो ख़ानदान जो इस तरह के लोगों के पास जाते हैं वो ऐसे लोगों के पास हरगिज़ ना जाएं, हरगिज़ किसी पे भरोसा ना करें। इधर आओ, थोड़ा आगे आ जाओ। चलो उतार दिया। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर ऊपर करो अभी जी, और थोड़ा ऊपर करो। ये दिखाना हमारा काम है। आला हुक्काम इसका नोटिस लेंगे और यकीनन बहुत जल्द पुलिस की तहवील में होंगे ऐसे लोग। इस वक्त काफ़ी देर हो चुकी है, वो दो ख़वातीन अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब पता करते हैं कि अंदर क्या। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इनसे बात क्या कर रहे थे। एक से जाओ, जाओ उधर से जाओ। इसको क्या बात है? जाओ जाओ। आप एक सेकंड, आप लोग बाहर जाएं। आप लोग बाहर जाएं। एक सेकंड। जाओ उधर से। अच्छा हम लोग जा रहे हैं। चलें आप लोग बाहर चलें। बाबा निकलो, क्या निकलो? आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा यहाँ पर कुछ उल्लू रखे हुए हैं। ये बाबा की शोहरत है, मशहूर हैं बाबा, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। निकलो, चलो। आपसे दो बातें करनी है कोई बात मत। नाज़रीन। ये इस वक्त दो आपको ये शायद आपको ये नहीं पता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो दो ख़वातीन जो हैं वो क्या कर रही थी, आपको पता है वो क्या कह रही थी? उसको छोड़ो, आप इसको अभी नहीं भरो। नाज़रीन उसको चलो, आप निकलो, आप निकलो। पीछे हट जाओ। पीछे हटो। इस वक्त क्या कर रहे हैं बाबा? कैमरा बचाएं। निकलो। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि काफी सारे लोग आ गए। हटो, झगड़ा हो रहा है, पीछे हट जाओ। निकल जाओ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर काफी सारे लोग आ गए हैं और
जिन्होंने हमें जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाल दिया है। हमारा मकसद जो था शायद वो पूरा हो चुका है। आप लोगों को ये चीजें आइडिया हो चुका है कि इस तरह के लोग जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं। एक दफा फिर हम अंदर जाएंगे, फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, मेमन गोट में उल्लू वाले बाबा ने जो कुछ खवातीन से कहा वो हमारे पास रिकॉर्ड हो चुका था। जब हम अंदर गए तो बाबा और उसके मुरीदों ने हम पर हमला कर दिया और हम फौरी तौर पर झुग्गी से बाहर निकल आए। लेकिन जब हम दोबारा अंदर जाने का प्लान कर ही रहे थे कि खवातीन ने वापस आकर गुस्सा करना शुरू कर दिया और इसीलिए मुरीद अंदर से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। ये जगह ऐसी है कि हो सकता है बाबा के चारों तरफ जानने वाले हो, हमें कम से कम वक्त में यहाँ से निकलने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह का हमें या हमारी टीम को नुकसान ना पहुंचे। इस वक्त हम लोग बाबा से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक सेकंड आप लोग अभी जाएं यहाँ से, आप इनको लेके जाएं जल्दी से। हमें इनसे बात करनी है। आपको एक मिनट झगड़ा नहीं करो। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लोग, इनके काफी सारे बंदे यहाँ पर आ गए हैं। एक सेकंड, लड़ाई नहीं करो, सब पीछे हट जाओ, पीछे आओ, पीछे हो गए पीछे हो गए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये वो हकायक होते हैं जो आप लोगों को दिखाना जरूरी। बाबा से बात क्यों नहीं करने दे रहे हो? नहीं, बाबा से बात करने। क्यों नहीं करने? बात करनी दो, हम बात करके जाएंगे। नहीं इस वक्त आवाज दे रहे हैं। पूछो उससे पूछो। इस वक्त बहुत मुश्किल से इन्होंने हमें इजाजत दी है कि मैं आके इनसे बात कर सकें। आपने चेहरा क्यों छुपा लिया? आपको बोला है ना, छोड़ो, हम चेहरा मेरा नहीं दिखाते किसी को। आपको क्या चेहरे से लेना, हम नहीं दिखाते मीडिया को चेहरा मेरा। जाओ इधर से। आप खवातीन आई हुई थी यहाँ पर और खवातीन इलाज के लिए आई हुई थी। आपने खवातीन से ऐसी क्या बात कही कि वो लोग नाराज हो गई? हम तो इलाज करते हैं। हम ये देखो, हमारे रस रखे हुए, हम उल्लू से करते हैं, बिल्ली से करते हैं, खून से करते हैं, इनके खून रखे हुए हमारे। हम तो इलाज करते हैं, हम कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। खून से कैसे इलाज होता है? हम इनको खून पिलाया जाता है। ये सिस्टम हम जलाते हैं, इसको जलाते भी, इनको पिलाते भी। उल्लू को खून से सारा इलाज होता है। ये मुझे बताएं कि इलाज आखिर होता कैसे है? इलाज हम करते हैं, उल्लू से करते हैं और ये उल्लू से बड़े इलाज होते हैं और बड़े लोग यहाँ आते हैं हमारे पास इलाज करवाने के लिए। ठीक है, और हम ये करते हैं। ये उल्लू आम उल्लू नहीं है जो आप समझ रहे हो कि उल्लू ऐसे कैसे इलाज होता है। ये बाकायदा हम इसको देते हैं। इसका खून पीने से सारी अंदर की सफाई हो जाती है इंसान की, समझे। इसीलिए हम ये इलाज इसी से करते हैं, खून से। और ये उल्लू जो आपको नजर आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, ऐसे उल्लू है। ये ऐसे नहीं, ये कीमती उल्लू है। अगर उल्लू कीमती हैं, बिल्कुल होंगे और आप इलाज भी करते होंगे, लेकिन खवातीन को खून देने का क्या मतलब है? खून से वो क्या करेंगी? खून से उनको खून पिलाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत खून उनके सर पे डालना पड़ता है और जिस्म पे लगाना पड़ता है। वो खवातीन कह रही हैं, वो नाराज क्यों हो रही हैं खवातीन? नाराज हमने तो उनको कोई ऐसी बात नहीं की। अब लाजिमी हम उल्लू के हिसाब से कर रहे हैं। हम तो अच्छी बातें इनके लिए कर रहे हैं, इनके लिए हम अच्छा सोच रही है। बिला वजह हमारे को गलत समझ रही है। या कई लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, हम करते हैं, ये उल्लुओं से ही करते हैं। अब इनको हमने कोई ऐसी बात बोली तो नहीं, हमने तो यही बोला कि जो हम कहें कि आप वो करोगी। चेहरा न दिखाने की क्या वजह? आप इलाज करते होगे तो आप चेहरा भी तो दिखा सकते हो। चेहरा नहीं दिखाते कभी भी किसी को, बस जो भी करते हैं फी सबिल्लाह करते हैं, हम अल्लाह के राह में करते हैं और अच्छा का काम करते हैं और लोगों की अच्छाई के लिए हम करते हैं जो भी करते हैं। नाज़रीन, ये अच्छाई के लिए करते हैं। इन्होंने उल्लू रखे हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने बिल्ली रखी हुई है। एक शख्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी इस वक्त ये पीछे जो है वो अल्लाहू अल्लाहू मुसलसल कर रहा है। ये शायद इसलिए था कि ये यहाँ पर खवातीन को आना था, इलाज के लिए आना था, उनसे एक बड़ी रकम लेनी थी और शायद इसीलिए सब कुछ हो रहा होगा। दिखने में ऐसे ही लगता है, हो सकता है आप ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन आप खवातीन जब ये कह रही थी कि कपड़े उतारो, इसका क्या मतलब था? कपड़े उतारने का नहीं कहा हमने उनको कहा कि सर से दुपट्टा ये हटाओ, कपड़ा हटाओ। कपड़े नहीं बोले कि कपड़े हटाओ, हमने बोला कपड़ा सर से हटाओ। रात में क्यों बुलाया? रात में इसीलिए बोला इलाज हम करते हैं रात में, और रात में ये होता है, दिन में नहीं होता। दिन में नहीं होता है। दिन में जो है ना हिसाब किताब कुछ और होता है। उल्लुओं को नजर नहीं आता है दिन में। उल्लू जो है ना रात को देखते हैं और उल्लू ही हमारे को सब कुछ बताते भी हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये शख्स जो है वो बाबा के पास है। ये मुसलसल जो है वो इस वक्त अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है और इसके ऊपर एक आलम तारी हुआ है। लेकिन बहरहाल इसकी हकीकत है या झूठ है, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बाबा जो है वो बहरहाल खवातीन यहाँ पर मौजूद थी और खवातीन जो है यहाँ से गुस्सा करते हुए गई हैं। यहाँ पर खवातीन आती हैं, इलाज करवाते आती हैं। कितने खवातीन को फायदा होता है, होता हो ना होता हो, बाबाओं को जरूर फायदा होता है। आप इस वक्त यहाँ झुग्गी देख सकते हैं, ये झुग्गी है यहाँ की और एक
عجیب وحشت ہے یہاں پر, عجیب اسمیل آ رہی ہے, ایک خطرناک سی اسمیل آ رہی ہے جو وحشت طاری کر رہی ہے. اور مجھ سے اس وقت بات نہیں کی جا رہی ہے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت اگر میں یہ اس جھگی کے کسی بھی جو آپ کو بیل لگ رہی ہے, در حقیقت بیل نہیں ہے بلکہ یہ مکھیاں ہیں. یہ اس وقت پوری جھگی میں چاروں طرف جو ہے وہ اس طرح کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں پر یہ بیٹھ کے علاج کرتے ہیں. یہ درد ہے کہ اس کا علاج ہو رہا ہے. ایسے کئی آتے ہیں, کئی ہمارے پاس اور بھی آتے ہیں, میڈیا والے بھی کئی ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو رات کے وقت بلانا آپ صحیح کرتے ہو اور آپ اس کے اوپر اس بات پہ اعتراض کرو کہ ہم غلط آئے ہیں؟ آپ غلط آئے, ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, ہم کسی بھی ٹائم غلط آئے. آپ یہاں پر بیٹھ کے سب کچھ صحیح کر رہے ہو. ہم جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, ہم اپنے کام کے حساب سے صحیح کرتے ہیں. آپ اپنے کام کے حساب سے صحیح کرتے ہو کہ ہمارا کام ہے, ہمارے کام میں آپ لوگ مداخلت نہیں کرتے. پولیس نے پکڑا ہے؟ پولیس نہیں پکڑتی ہمارے پاس, کیسے آئے گی پولیس؟ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے. یقیناً ناظرین, جب تک کمپلینٹس نہیں ہوں گی تب تک پولیس بھی نہیں آئے گی. یہاں پر اس وقت پہنچنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ مختلف نام دھار کے بابا جو ہیں وہ کس طرح سے کمائی کے ذریعہ بناتے ہیں, کمائی کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے اس طرح کے بابا ہوتے ہیں جو ڈھونگی بابا ہوتے ہیں, جو عوام کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں, یہ بلی نہیں ہے, یہ بلا ہے. اور یہ ہمارے موکل ہیں, اس کے اندر ہمارے موکل ہوتے ہیں. یہ کوئی بلی نہیں ہے. رکھی بھی کیوں ہے؟ یہ رکھی ہے, یہ موکل ہے. یہ ہمارے ساتھ سمجھ لو کہ موکل ہے. یہ بلا ہے, بلا. یہ موکل کی صورت میں موکل ایک قسم کا ہمارا, اس کے اندر موکل رکھے ہوئے ہم نے. الو کے خون سے آپ نے بتایا پلاتے ہیں, تو اس کا خون کہاں رکھتے ہیں؟ یہ خون ہمارے پاس یہ ہوتا ہے, اس کو بھی ہم نے یہی اس کا خون پلایا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس یہ خون ہوتا ہے. ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. الو کا ان کے مطابق یہ خون ہے. آپ اس وقت یہ مٹکا اندر سے دیکھ سکتے ہیں جو پورا خون ہوا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر یا تو جانور کا خون ہے یا ان کے مطابق یہ الو کا خون ہے. جو علاج کروانے آتے ہیں ان کو پلاتے ہیں, یعنی یہ خون پلاتے ہیں. وہ چیز جو حرام ہے وہ پلا کے یہ علاج کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ ان کا علاج صحیح ہے. مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہیں. خون پلاتے ہو پھر بھی؟ ہاں خون پلاتے ہیں. ان کا علاج ایسی خون سے تو ان کا علاج, ان کی زندگی بن سکتی ہے. ان کو بھی ہم نے خون ہی پلایا ہوا ہے یہی. اب اس کا علاج ہو رہا ہے. اس کا تقریباً 4 الو اس کے اوپر میں کاٹ چکا ہوں. ناظرین, ہم الو والے بابا کی جھگی میں آخرکار گھس کر بات کرنے میں کامیاب ہو گئے. بابا نے کیا باتیں کی اور جھگی میں موجود مرید جو تعداد میں مسلسل زیادہ ہوتے جا رہے تھے, انہوں نے کیا کیا, آئیے دیکھتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بلی کا بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر موکل ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ الو کا خون ہے. اور یہ شخص جو اس وقت میرے آپ کو بیک سائڈ پہ نظر آ رہا تھا, یہ جو ہے وہ اس وقت ان کے مطابق یہ اس کا علاج ہو رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا علاج ہو رہا ہے یا اس کی مزید حالت بگڑ رہی ہے. بابا کو صرف اس وقت پیسوں سے مطلب ہے اور پیسوں کی خاطر یہ کچھ بھی کرنے پہ تیار ہیں. ہم کوئی پیسوں سے مطلب نہیں ہے, ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کرتے ہیں. جو بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. نیکی کا کام ہے. رات کے وقت خواتین کو بلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ نیکی کا کام ہے یہ. اگر ہم غلط ہوتے تو ہم آپ کو باہر سے اندر نہیں بلاتے, اسی لیے ہم نے وہ عورتیں ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے, آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ غلط ہے اور ہمارے مریدوں کو بھی یہ بھٹکا رہے تم لوگ. عورتوں کو جانتے ہو کون تھی وہ؟ کوئی بھی تھی, وہ آئے تھے ہمارے پاس علاج کے لیے, ہم نے ان کا علاج کرنا. 1.5 لاکھ روپے تم مانگ رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو علاج کرتا ہوں. میں 1.5 لاکھ روپے کا کیسے علاج کرتے ہو؟ خون سے بچے پیدا ہو سکتے ہیں کیا؟ کیوں نہیں ہوں گے بچے پیدا. یہ الو ہمارے پاس قیمتی الو ہیں. یہ 1.5 لاکھ روپے تو کوئی بات ہے. الو ہی ہمارا ایک جو ہے نا 1.5 لاکھ روپے کا. اس کے اوپر میں نے 4 الو کاٹے ہوئے ہیں. بچپن سے پھنسا ہوا تھا, اس کو بھی میں نے صحیح کیا ہے. تو آپ کے سامنے کون سا ہم غلط کام کر رہے ہیں؟ اس کے گھر والے آتے ہیں, پیسے دے کر چلے جاتے ہیں. اس کے گھر والے آتے ہیں, پیسے دے کے چلے جاتے ہیں. ایسے اور بھی ہیں جو صحیح ہو کے گئے یہاں سے. پورا میمن گوٹ ہم کو جانتا ہے. ہم آج سے نہیں, کئی ٹائم سے یہاں سے بیٹھے ہوئے. ناظرین, اس وقت ہمیں کافی دیر ہو چکی ہے یہاں پر اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ پھنسنے کے چانسز, تو آپ باہر جا کے دیکھتے رہیے کہ کوئی ان کا بندہ نہ ہو. یہ بتاؤ کہ یہ شخص جو ہے اس کے گھر والے کدھر ہیں؟ اس کے گھر والے ادھر یہ قریب میں ہیں, وہ آتے ہیں مل کے جاتے ہیں اس سے. یہ علاج سیکھا کہاں سے؟ یہ ہمارے باپ داداؤں کا ہے. آپ دادا بھی الوؤں کا خون پلا رہے تھے لوگوں کو, آپ بھی جو ہے الوؤں کا خون پلاتے ہو لوگوں کو. ہاں, ہم لوگ الو والے بابا سے مشہور ہیں. ناظرین, کوئی الو والا بابا ہے, کوئی بلی والا بابا ہے, کوئی کتے والا بابا ہے, کوئی ریڑھی والا بابا ہے. بس نام بدل دو, بابا ساتھ میں لگاؤ, کسی بھی طرح کی دکان کھولو, کام آپ کا چمک جائے گا. یہ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس اگر جائیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو صحیح کام کرتے ہوں گے, لیکن ایسے لوگوں کی وجہ سے وہ بھی بدنام ہو جاتے ہیں. اس وقت اس کا علاج چل رہا ہے, یہ 24 گھنٹے ایسے ہی کرتا رہے گا. یہ اس کا علاج چل رہا ہے. یہ اس کو ہم نے خون پلایا ہوا ہے. نہیں لگ رہا کہ ڈرامہ کر رہا ہے؟
ये ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। आप तो ऐसे ड्रामा समझते हो, जब आपके साथ होगा तो आपको भी यही पता चलेगा क्या हो रहा है, हकीकत क्या है। अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप सही हो इसीलिए बोलते हो कि ड्रामा हो रहा है। ड्रामा नहीं कर रहे क्या ये ड्रामा मामा नहीं है। जाओ तुम इधर से, तुम नहीं समझते, ये ड्रामा नहीं है। जाओ इधर से, बस अभी निकलो। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। जिसको आप ड्रामा समझ रहे हो ये हकीकत है। जाओ जाओ इधर से। नाज़रीन, इस वक्त इनके मुरीद एकदम से आ गए। बाहर आ जाओ, बाहर आओ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त काफी सारे मुरीद अंदर हैं। बाकियों के नाज़रीन, इस वक्त कैमरामैन बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग अंदर से तो निकल आए क्योंकि अंदर काफी सारे लोग आ चुके थे और इस वक्त हमारे यहाँ रुकना भी ज्यादा सही नहीं। लग जाएगी, क्या कर रहे हैं? इसको पीछे करो। अभी पुलिस को बुला के हम यहाँ पर हंगामा करवा देंगे, इसको पीछे करो। नाज़रीन, इस वक्त कैमरा पीछे करो। जा रहे पीछे, जा रहे। सिचुएशन ये थी कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की किस तरह के बाबा जो होते हैं वो किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं। ये लोग ढोंगी बाबा होते हैं जो हंगामा कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया हुआ है। जा रहे। हैरत की बात है कि यहाँ पर उल्लू वाले बाबा बैठे हुए होते हैं। पुलिस को नहीं पता, अल्लाह हुकाम को नहीं पता, जबकि यहाँ के हर आम आदमी को पता है कि उल्लू वाले बाबा बैठे होते हैं और किस तरह से इलाज कर रहे होते हैं। ये उनके पास काफ़ी सारे जानवर मौजूद थे, उल्लू मौजूद थे। उल्लू बहुत वो प्रीशियस किस्म के उल्लू थे जो यहाँ पर पकड़ना अलाउ नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनके पास वो उल्लू मौजूद थे और वो काफ़ी कीमती उल्लू थे। ये किस तरह से इनके पास पहुँचते हैं, किस तरह से स्मगलिंग हो जाती है, क्योंकि यकीनन ये उल्लू की खरीदार नहीं हो सकते और इन्होंने खरीदे नहीं होंगे, बल्कि स्मगलिंग के थ्रू ही इनके पास पहुँचे होंगे। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों के इलाके में इस तरह के लोग मौजूद हैं तो उसकी कंप्लेंट्स करें, क्योंकि अगर आप लोग कंप्लेन करेंगे। जो बीबी पसंद आती है उसको रात 2 बजे बुलाता है इलाज के लिए, ये इज्जतों के डाकू है। क्यों? इन्होंने सबसे पहले अल्लाह की तौहीद को छोड़ के शिर्क किया है, और जो बंदा मुशरिक हो जाता है वो बेगैरत भी हो जाता है। इलाज करवाइए मवाहिद से, अहले तौहीद से, मुत्तबे सुन्नत से, नमाजी परहेजगार से, और इलाज करवाते हुए यकीन कामिल रखें कि ये कुरान हकीम अल्लाह ने बतौर शिफा हमारे लिए उतारा है। इस कुरान में शिफा है। इस कुरान का सुनना, इसका पढ़ना, इस पे अमल करना, ये शिफा है। जब आपका इस तरह अल्लाह के ऊपर भरोसा होगा, अहले तौहीद से आपका रिश्ता होगा, अल्लाह की तौहीद को समझने वाले होंगे, शिर्क से बरात करेंगे, बिदआत से बरात करेंगे, तो फिर अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह इस दुनिया में भी हमारी हिफाजत फरमाएगा और अल्लाह आखिरत में भी हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमाएगा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें ज़िंदा रख, ईमान पे रख, अल्लाह हमें मौत दे, इस हाल में दे, तू हमसे राज़ी हो ए अल्लाह, हम तुझसे राज़ी हो ए अल्लाह। इधर हमारी रूह निकल रही हो, इधर हमारी रूह निकल रही हो, हमारी लाश कब्र की तरफ जा रही हो और हमारी रूह पुकार लगा रही हो, जल्दी करो, जल्दी करो, जहां मुझे लेके जा रहे हैं वो तो जन्नत का बाग है। अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बनाना, अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बनाना। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है, हमारी कब्र को जहन्नम का गड़ा न बनाना। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे अजीम चेहरे का वास्ता है, हमें जन्नतुल फिरदौस में मोहम्मद करीम का पड़ोसी बनाना, अहले बैत का पड़ोसी बनाना, असहाब रसूलुल्लाह का पड़ोसी बनाना। अल्लाह जिंदा रखना, तौहीद पे रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत की खिदमत करते हुए जिंदा रखना, और यही ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जुबान से निकल रहा हो जब हमारी रूह परवास कर रही हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।